السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، رومانٹک اردو ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمحہ جنون بائی زہرا نشا اگر ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ میں تو کچھ بول ہی نہیں رہی، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ لائٹ بند کر دیں۔ میرم رومان کی آنکھوں سے واقعی میں ہی گھبرا گئی تھی اور اسے پتا تھا کہ اب اس کی مزاحمت کسی کام کی نہیں ہے۔ لائٹ تو آن ہی رہے گی، جو تم نے میرا اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے اس کا خمیازہ بھی تو بھگتنا پڑے گا نا تمہیں۔ اچھا دیکھے نہیں تو اچھے ہیں نا، آپ تو اچھے ہیں نا، لائٹ آف کر دیں۔ میرا کے شرمانے اور گھبرانے سے اس کے الفاظوں میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ نہیں میری جان، لائٹ تو اب نہیں بند ہوگی، تمہیں شرم آ رہی ہے، تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ چلو اب منہ بند کر لو ورنہ سچی بہت برا پیش آؤں گا۔ اور دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی کمر کے نیچے سے ہاتھ کو کراس کرتے ہوئے اس کی زپ کھولی۔ اپنے ہاتھوں کا لمس میرب کے کمر پر بکھیرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی قمیض اس کے کندھوں سے سرکنے لگی۔ رومان نے اپنے دہتے لب میرب کے کاندھے پر رکھے۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اور اس کی بڑھتی سانسیں دل پر رکھا ہاتھ دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ سخت کر چکا تھا۔ وہ سسکی جب رومان نے وہاں اپنے دانت گاڑے۔ میرب نے رومان کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے پکڑا۔ رومان نے اس کی سسکی پر اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو سختی سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ جھکا اور اپنے دانتوں کے نشان کے پر ہونٹ رکھے۔ کچھ تو یوں بھی حسین ہے بہت پر اس کی گردن سے تھوڑا نیچے کا تل۔ اف شام میں آپ کا خون کر دوں گی۔ رومان نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کے لیمپ کو مدھم کیا اور پھر وہ خود کو روک نہ سکا۔ اس کی نرم جلد پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ سب بھول گیا، اس کے نرم گرم ہونٹوں کو بھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کبھی کندھوں اور کبھی اپنے دل پر محسوس کر کے میرب کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور رومان اپنے ہونٹوں پر اس کی دھڑکنیں محسوس کر کے مسرور ہو گیا۔ کمرے میں میرب کی دبی دبی سسکیاں، تیز سانسیں اور رومان کو اور بھی بہکا رہی تھی اور آہستہ آہستہ چاند کی روشنی میں ان کی ایک اور محبت کی رات گزرنے لگی۔ رومان شاہ کی بے لوث اور شدت والی محبت کو دیکھ کر چاند بھی اپنے بادلوں میں شرماتا ہوا چھپ گیا۔ مرہا شامیر کے لیے باہر برآمدے میں سیٹ کیے ہوئے چھوٹے سے کچن میں سلنڈر پر چائے بنا رہی تھی جب شامیر چینج کر کے آیا۔ میری جان یہاں کیا کر رہی ہے؟ شامیر نے پاس سے گزرتے ہوئے مرہا کو مصروف پا کر پوچھا۔ میر میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ مرہا نے چائے میں پتی ڈالتے ہوئے میر کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ تھینک یو، میرے کہے بنا میری بیوی کو یہ پتا ہے کہ مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ شامیر نے مسکرا کر مرہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب آپ کو مرہا کے دل کی ہر بات خود سے پتہ چل جاتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ اس کے چھوٹے سے کام پر میر کو اس طرح خوش ہوتے دیکھ کر مرہا کو خوشی سے بولی۔ تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ چائے کے ساتھ مجھے کس چیز کی بہت شدید طلب ہو رہی ہو۔ وہ مارانہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ مرہا شرما کر لبوں میں مسکراتے ہوئے خود کو چائے بنانے میں مصروف دکھا رہی تھی۔ میر کی جان اندر آؤ، تمہیں شرمانے کا پورا موقع دوں گا، جلدی آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ شاہمیر کہتے ہوئے مسکرا کر قدم روم کی جانب بڑھا گیا۔ میر آپ کی چائے بن گئی ہے۔ مرہا جب روم میں چائے لے کر آئی تو میر چارپائی پر اونھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک بازو چرپائی سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرا بازو اس نے تکیے پر رکھ کر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ مرہا نے چائے ٹیبل پر رکھ کر میر کو پھر سے آواز دی مگر مرہا نے محسوس کیا میر بہت تیز تیز سانسیں لے رہا ہے۔ وہ شدید گہری نیند میں چلا گیا، اس لیے میر نے کوئی آواز نہیں دی۔ میر اب کی بار مرہا نے شامیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا چاہا تو اس کا کچھ دیر پہلے والا شک یقین میں بدل گیا کیونکہ شامیر کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانسیں بخار کی وجہ سے ہی لے رہا تھا۔ اف اللہ، میر کو تو اتنا تیز بخار ہے، مرہا فکر مندی سے بولی۔ مرہا نے جلدی سے شامیر کے اوپر کمفرٹر ڈال دیا۔ میر بہت گہری نیند میں تھا اس لیے وہ مرہا کی فکر مندی نہیں دیکھ پائے مگر مرہا اس وقت شامیر کو لے کر بہت فکر مند اور گھبرائی ہوتی۔ اسے اپنے میر کی صحت اور زندگی بے حد عزیز تھی، کیسے نہ ہوتی؟ اس کی ذرا سی تکلیف پر اس کا میر تڑپ جاتا تھا۔ وہ اس وقت بخار میں تپتے ہوئے وجود سے نڈھال پڑا ہوا تھا۔
وہ جلدی سے باہر بھاگتے ہوئے قدموں سے گئی اور ایک شیشے کے باؤل میں تازہ پانی لے کر آئی۔ کیونکہ ٹھنڈا موسم تھا اس لیے وہ ہینڈ پمپ سے تازہ پانی لے کر آئی تھی۔ مرہا شامیر کے بھاری وجود کو تھوڑا سا کھسکا کر بمشکل کروٹ بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ شامیر کے تکیے والی سائڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ پٹیوں کو باؤل میں سے بھگو کر شامیر کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی تاکہ بخار میں کمی آ سکے۔ پورا 1 گھنٹہ وہ لگاتار میر کو پٹیاں کرتی رہی۔ اب جا کر شامیر کا جسم تھوڑا ٹھنڈا ہونے لگا، بخار کا زور ٹوٹنے لگا تو مرہا نے پٹیاں بند کر دی۔ اب باؤل میں پٹی کو رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے سے خشک کر کے شامیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اس کے سر کو آہستہ آہستہ دبانے لگے۔ میر، آپ تو مجھے ہمیشہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ مجھے میری اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، مجھ پر اپنا حق اور پیار بڑی بہادری سے ظاہر کرتے ہیں۔ مگر میری آپ کی مرہا بہت کمزور ہے۔ آپ کی مرہا آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میر، آپ میری زندگی ہے، مگر کبھی ہمت ہی نہیں کر پائی بتانے کی۔ مرہا شامیر کا سر کو دباتے ہوئے شامیر کے چہرے کو بڑی محبت اور ناز سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی قسمت میں شامیر جیسا خوبصورت، بہادر، نیک اور ایک بے حد محبت کرنے والا شوہر لکھا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پائی۔ حالانکہ مرہا نیچر وائز بہت شرمیلی تھی، مگر اس وقت شامیر کو سویا ہوا پا کر مرہا اس کے چہرے پر بے اختیار جھکی۔ اس کے ریشمی بال شامیر کے چہرے کو پوری طرح سے پھیل گئے۔ وہ اپنی نازک سی پنکھڑیوں کے انابی لب پر رکھ کر آہستہ سے ٹچ کرتے ہوئے شرما کر پیچھے ہوئی۔ میرا دل بند ہو جاتا یہ سوچ کے کہ اگر آپ میرے نہ ہوتے، میں آپ کو پا کر بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں۔ آپ وہ ہیں جس سے میں بے حد محبت کرتی ہوں۔ مجھے عشق ہے آپ کی روکدار آواز سے، آپ کی ان خوبصورت آنکھوں سے، آپ کی اس اونچی ناک سے، آپ کے ان ہونٹوں کا نام لیتے ہوئے مرہا نے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی۔ مجھے آپ کی ہر لمحے ہر دن ضرورت ہے۔ جس دن آپ کو نہ دیکھوں تو میرا دن خوشگوار نہیں گزرتا۔ مائی ہینڈسم ہسبینڈ، مجھے آپ کی بیوی ہونے پر فخر ہے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت پر زور دیتے ہوئے کھینچ کر آئی لو یو بولی۔ وہ سب کچھ سرگوشیوں میں بول رہی تھی۔ آئی لو یو، سچ آج سے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ شاہمیر نے اچانک آنکھیں کھول کر مرہا کے ہاتھ کو بڑے پیار سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ اس بخار اور نیند کی خماری سے بھری آنکھیں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بخار کی شدت سے اس کی گہری آنکھوں میں لال ڈورے پڑے اس کی بنا رہے تھے، چارمنگ بنا رہے تھے آنکھوں کو۔ اور بھی مرہا نے اظہار محبت سے اس کے انابی لب گھنی مونچھوں تلے بڑے دلکش انداز سے مسکرا رہے تھے۔ میر، آپ جاگ رہے تھے؟ مرہا نے اپنے دل کی اتنی ساری باتیں بول گئی تھی کہ اچانک میر کو جاگتے ہوئے دیکھ کر وہ شرما کر لال ٹماٹر جیسی ہو گئی۔ میری جان، میں تو تب سے جاگ کر اپنی بیوی کی محبت بھری باتیں سن رہا ہوں جب تم میرے سر کو دبا رہی تھی۔ شاہمیر کی آنکھ تو تبھی کھل گئی تھی جب مرہا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اس کے سر کو دبا رہی تھی۔ آخر پولیس والا تھا، اتنا غافل تو وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب مرہا پٹیاں کر رہی تھی تب بھی اسے پتا تھا کہ مرہا اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہے، مگر جب بخار کی تپش کم ہوئی اور مرہا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے اپنے دل کی ساری باتیں کر رہی تھی، وہ جان بوجھ کر آنکھیں موندے ہوئے لیٹا رہا، کیونکہ وہ مرہا کے دل کی ساری باتیں جاننا چاہتا تھا، جو کہ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر تو مرہا نے کبھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میر، آپ بہت تیز ہیں، آپ جان بوجھ کر ڈرامہ کر کے سوتے ہیں، اور میں آپ کو سوتا ہوا سمجھ کر ساری باتیں بول رہی تھی۔ مرہا کو شرما کر میر کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ آہا، جاتے کہاں ہوں؟ جاتے ہوئے مرہا کو بازو سے کھینچ کر شامیر ہلکے سے جھٹکے سے اپنے اوپر گرا کر اسے کمر پر اپنے مضبوط بازوؤں کا دائرہ کس چکا تھا۔ اب بھاگ کہاں رہی تھی؟ میری جان، اگر آج دل کھول کر اپنی محبت اظہار کر لیا ہے تو مجھے بھی تو انعام دینے کا موقع تو دو۔ اور شرارتی سا ہو کر مسکرایا۔ وہ ایک ہاتھ مرہا کی کمر پر رکھے ہوئے اور دوسرا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں کو ہٹا رہا تھا۔ مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، آپ بہت چالاک ہیں۔ مرہا شرما کر شاہمیر کو خود سے دور کرتی ہوئی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ شاہمیر بھی جھٹکے سے چارپائی سے کھڑا ہوا، اس کی کلائی کو تھام کر اسے واپس کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔
زور سے کلائی کھینچ کر اپنی طرف کرنے سے مرہا سیدھی اس کے مضبوط سینے سے آ ٹکرائی۔ میر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر باندھے ہوئے تھے۔ میر کی جان، میر کی پہنچ سے تمہارا دور دور تک جانا مشکل ہے۔ مجھ سے اپنی انمول محبت کا اظہار کر کے میرے دل کے تاروں کو چھیڑ کر اب بنا اپنی محبت کا جواب لیے بیچ میں چھوڑ کر مجھ سے دور جانا ناممکن ہے۔ اگر میر تمہارے لیے سب کچھ ہے تو تم بھی میر کے لیے اس کی جان ہو۔ میر بھی تمہارے سوا کچھ نہیں۔ میر کے چلتے ہوئے سانسوں کی ضمانت ہو تم۔ میر کے لبوں کی ہنسی ہو تم۔ میرے دل کی دھڑکن ہو تم۔ میر اور مرہا ملتے ہیں تب جا کر ایک مکمل داستان بنتی ہے۔ وہ سرگوشی سے لبوں کو ہلاتا ہوا اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ کان کی لو پر اس کے دانتوں کی سختی سے مرہا نے منہ پر دبی سے سسکی لی۔ مرہا نے شرماتے ہوئے محبت سے بازو اپنے گلے میں میر کے گلے میں ڈال دیے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار جو اب اتنا خوبصورت سن کر خود پر رشک کر رہی تھی۔ مرہا نے اپنا چہرہ شاہمیر کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ شاہمیر نے اپنے لب اس کی کاندھے پر رکھتے ہوئے لبوں کا ہلکا سا لمس لیا تو مرہا نے شاہمیر کے گلے میں اپنے بازو کا دائرہ آنکھیں بند کیے ہوئے تنگ کر لیے۔ شاہمیر کے لمس سے اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ شاہمیر نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر اور بھی کستے ہوئے اسے خود نے چھپا ہی لیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرمی سے مرہا کی دھڑکنوں نے شور برپا کر رکھا تھا۔ اپنی محبت کا جواب اپنے میر سے اس قدر خوبصورت لفظوں میں سن کر مرہا کی دھڑکنیں مچل کر اپنی ایک ایک الگ ہی دھن تیار کر رہی تھی۔ اپنے میر کی محبت کی دھن میں میر خماری سے بھری ہوئی گمبھیر آواز میں اس کے گالوں سے اپنے گال رب کرتے ہوئے بولی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بہت کم آواز میں مرہا نے شاہمیر کو یاد دلایا۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لگے ہوئے اس کی باہوں کے گھیرے میں قید تھی۔ میری طبیعت اب ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو اسے بھی زیادہ ٹھیک کر سکتی ہو۔ تمہاری محبت بھری باتیں اور تمہارے منہ سے اپنی محبت کا اعتراف سن کر تو میری سانسیں بھی چلنے لگیں گی۔ مجھے تو صرف تھوڑا سا بخار تھا۔ اپنے لبوں سے اس کے پورے چہرے پر لمس چھوڑ رہا تھا۔ میر، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میر کے سخت بیئرڈ کی ہلکی ہلکی چبھن کو برداشت کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کو کہہ رہی تھی۔ اس کی نظریں اٹھا کر مرہا کی جانب دیکھا جہاں پر اس کے جذباتوں کا سمندر عروج پر تھا۔ میر کی جان، مزاحمتیں مت کرو۔ میری محبت کے میں خوبصورت ٹائم میں مجھے محسوس کرو اور خود کو مجھے محسوس کرنے دو۔ میری طبیعت ٹھیک ہے اور تمہارے پاس آنے سے مزید ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں کوئی بھی مزاحمت نہیں سننا چاہتا۔ اس کی مخملی گالوں سے اپنے سخت بیئرڈ والے گالوں کو سختی سے رب کرتے ہوئے اسے مزاحمت کرنے سے منع کیا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن سے مرہا سی کرتی ہوئے سسک اٹھی تھی۔ شاید وہ اپنے سختی سے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر دوبارہ مزاحمت کی تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ مرہا اس کی آنکھوں میں خماری کا جہاں آباد دیکھ کر دوبارہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ شاہمیر اسے دوبارہ موقع دیے بغیر وہ پھر سے اسے اپنے کام میں مصروف اس کی نازک سی پنکھڑیاں پر جھک گیا۔ وہ شدت سے اس کے مقبولی ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ اب اس کے لب اب بھی گرم انگارہ تھے۔ بخار کی شدت میں اب بھی اس کے لب پر تھی۔ مرہا کو اپنی مخملی پنکھڑیاں اس کے انابی لبوں کی حدت سے جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے میر کے سکون کے لیے خوشی خوشی اس کی باہوں کی قید میں کھڑی ہوئی تھی۔ اتنے تیز بخار کے بعد جس شدت سے وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا، مرہا اس کے لمسوں سے دنگ تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس کی پنکھڑیوں سے نمی چوس رہا تھا کہ مرہا کا سانس مشکل کر رکھا تھا۔ وہ اپنا سر پیچھے کر کے سانس لینا چاہتی تھی، لیکن شاہمیر نے اس کے سر کے پیچھے رکھے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھ سے اپنی گرفت پر مضبوط کر لی۔ ہاتھ رکھنے کا سٹائل ایسا تھا جیسا کہنا چاہتا ہو کہ منع کیا تھا نا کہ کوئی مزاحمت مت کرنا۔ اب اس کی سزا مل رہی تھی مرہا کو۔ وہ سانس لینے کے لیے ہانپنے لگی تھی، لیکن شاہمیر بے رحم بنا اپنی شدت کو پوری ایمانداری سے پوری کر رہا تھا۔ بنا اس کی اکڑی ہوئی سانسوں کی پرواہ کیے وہ ظالم نہیں تھا، مگر اس وقت وہ اپنے جذباتوں کے نشے میں چور بہکا ہوا تھا۔ شاہمیر کے بخار سے درد کرتے ہوئے وجود کو مرہا کے نازک سے سراپے سے بے حد سکون اور سرور مل رہا تھا۔
وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اپنی محبت کی شدتیں اس پر مٹا کر ہر لمحے کے ساتھ وہ زیادہ بہکتا جا رہا تھا۔ اپنے لمسوں کی شدت سے وہ مرہا کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے بخار سے تپتے ہوئے لمسوں سے مرہا اپنی گردن کو جلتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ اوپر سے اس کی سخت مردانہ بیئرڈ کی چبھن مرہا کو تڑپا رہی تھی۔ مرہا نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ پاس پڑی ہوئی پرانے زمانے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرہا کو اس نے خود سے الگ نہیں کیا۔ اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لمس رکھ کر اپنے نرم اور سلگتے ہوئے ہونٹوں کے لمس اس کی گردن پر چھوڑ رہا تھا، اور مرہا کو پوری طرح سے بے بس کیے ہوئے خود میں چھپائے ہوئے اپنی منمانیاں کرتے جا رہا تھا۔ مرہا کو اپنی کرتی کی بیک سائڈ سے ڈوریوں کو کھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈوریوں والی جگہ پر شامیر کے سخت انگلیوں کے لمس اس کے پورے وجود کو کپکپا رہے تھے۔ اس کی انگلیوں کی سختی اس کے پورے جسم میں سنسنی پھیلائے ہوئے تھی۔ اس کی کرتی کو کاندھوں سے سرکا کر وہاں پر اپنے لب رکھ کر لمس چھوڑ رہا تھا۔ آج اس کے میر کی شدتوں میں ایک جنونیت تھی۔ مرہا کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی کہ وہ دل والے مقام پر اپنے لب رکھتے ہوئے شدتوں کی بھرمار کر چکا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی برہنہ وجود کو لیے کھڑی ہو گئی۔ پوری کوشش کے باوجود شامیر کے لمسوں کی سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی لمسوں میں آج انگاروں کے جیسے شدت تھی۔ شامیر اس کو یوں تڑپ کر دیکھ کر منابی لبوں سے مسکرایا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن جھٹکے سے کھولتے ہوئے اتار کر کرسی پر پھینک دیا۔ جہاں سے وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا تو مرہا کو جھٹکے سے اٹھا کر چارپائی پر ڈال کر وہ اس کے اوپر گرا۔ اس نے وہی شروع کیا جہاں سے مرہا اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ لب واپس اس نے اس کے دل والے مقام پر رکھ کر اپنے ادھورے کام کو پورا کرتے پھر سے مرہا کو ایک بار سکنے پر مجبور کر دیا۔ مرہا اس کے کاندھوں کو زور سے دبائے ہوئے تھے۔ شامیر کے لب اس کے دل والے مقام سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مرہا نے آہیں بھرتے ہوئے میر کا نام لیا، جسے کہنا چاہتی ہو کہ میر بس کریں، میری جان لے کر چھوڑیں گے کیا؟ مرہا کا سسک کر نام لینا شامیر کو اور بھی بہکا رہا تھا۔ اس کے پورے وجود پر شامیر کے لمسوں کی بھرمار ہو رہی تھی۔ مرہا اس کے ہاتھوں میں پوری طرح سے مچل رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے مرہا پر اپنی حکومت دکھا رہا تھا، کہیں دانتوں کی سختی سے، کہیں سلگتے ہوئے انگارے سے۔ جیسے لبوں کے لمس تو کہیں اس کے سخت پیڑ چبھن کو مرہا بے حال کیے ہوئے تھی۔ اپنی محبت پر کبھی سختی تو کبھی نرمی سے نچھاور کرتے ہوئے اپنی محبت کو اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ اس کے عشق والے شدتوں سے مرہا کی سسکیوں میں تیزی آنے لگی۔ وہ دشمن جہاں ظالم بنا اس کی سسکیوں کو بھی باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اپنے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو قید کر گیا۔ دبی دبی سسکیاں اس کے روم میں آ رہی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میر اور مرہا جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو یوں محبت کی ایک مکمل داستان پوری ہوتی ہے۔ وہ اپنی محبت کے دلکش انداز میں اپنی داستان محبت پوری کرتا جا رہا تھا۔ نشہ کیا ہوتا ہے، کبھی یار کے لبوں پہ لب رکھ کر تو دیکھ۔ اپنی محبت کی شدتوں سے اسے دو چار کر کے اس کی پنکھڑی کو آزاد بخشتے ہوئے اس کی نم آنکھوں کو چومتے ہوئے شامیر نے محبت بھرے لہجے میں یہ اشعار کہے۔ اس کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی مرہا نے اس کے سینے پر مکے مارے تھے، اس کی شدتوں کا جواب دیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اپنے لبوں سے دلکش انداز میں کہہ کر لگا کر ہنسا، جیسے کہہ رہا ہو کہ پہاڑ کے جیسے مضبوط اے سی پی کو تمہاری نازک کلائیوں سے گدگدی ہو رہی ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد مرہا کے نازک وجود پر اپنی محبت کی داستان لکھ کر پوری طرح سے خوش تھا۔ بس کر دو یار، ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ شزا کے جو جوکس پر سب ہنس کر نڈھال ہو رہے تھے۔ شزا ڈاکٹر ہما کے بڑے چچا کی بیٹی تھی۔ اس کا مزاج بہت خوشگوار تھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتی تو محفل لگ جاتی تھی، جیسے وہ اس وقت ارد گرد بیٹھی ہوئی کزنوں کی محفل کی جان بنی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر ہما کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سارے جو اس کا مرکز ہما اور شاہزیب بھی تھے۔ باقی سب مزے لے کر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ ہما کی شامت تو تب آئی تھی جب وہیں پر بیٹھے ہوئے ہما کے نمبر پر شاہزیب کی کال آ رہی تھی۔ سب کے سب کھی کھی کر کے اونچی آواز میں ایک ساتھ ہنسی تھی، جبکہ ہمارا فون لے کر لو بار کر جبکہ ہما فون لے کر لون کے باہر نکل گئی۔ او ہو، سب نے ایک ساتھ اونچی آواز میں جاتی ہوئی ہما کو تنگ کرنے کے لیے چیخ ماری تھی۔ تو
وہ خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا۔ مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ جاتے جاتے بھی شزا باز نہیں آئی تھی۔ اونچی آواز میں شعر بول کر ایک ساتھ تالیاں مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ہما شاہزیب کا فون آن کر چکی تھی، اس لیے اس نے بھی یہ ساری آوازیں سنی تھی۔ یہ کیسی آوازیں تھی؟ شاہزیب نے فون اٹھاتے ہی سوال کیا، حالانکہ وہ سب کچھ سن بھی چکا تھا اور اسے پتا تھا کہ سب اس کی کزن اکٹھی ہوئی ہیں اور اس وقت ہما کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی شاہزیب کی ہما سے بات ہوئی تھی۔ ہما اسے اپنی تمام کزنز کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ہما کی محبت اور خوبصورت نیچر نے آخر ڈاکٹر شاہزیب کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ شاہزیب کے دل سے یہ 2 راتیں کاٹنی بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا دل ہما کو اپنے پاس کی تمنا کرنے لگا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں شاہزیب تھوڑا تھوڑا مجبور ہونے لگا تھا، اس لیے اب اس نے دوبارہ سے فون کیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تمہاری کزن؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ایسے ہی کیا؟ کچھ خاص نہیں تھا؟ تو پھر بتائیے کیا کہہ رہی تھی؟ اگر خاص نہیں تھا تو پھر بھی بتانے میں اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ آپ کو پوچھ کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو چھپا کر کیا کرنا ہے؟ شاہزیب جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا، کیونکہ اسے ڈاکٹر ہما کی شرمائی ہوئی آواز اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی آواز اور اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اسی لیے بات کو کھینچے جا رہا تھا۔ آپ کا نام لے کر تنگ کر رہی تھی، ہما میں بہت کم آواز میں بتایا۔ ہما تم شرما رہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یار ڈاکٹر ہو کر اتنا پریکٹیکل سوچنے کے بعد تم شرما سکتی ہو؟ شاہزیب کو سچ مچ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دبی دبی ہنستے ہوئے بولا، شاہزیب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، بس مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر ہو کر تم شرما رہی ہو۔ تو کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر شرما نہیں سکتی؟ نہیں لکھا تو کہیں نہیں ہے۔ آئی لائک اٹ، مجھے اچھا لگا کہ میری ہونے والی بیوی کو شرمانا بھی آتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بیوی شرمانے سے زندگی حسین اور انٹرسٹنگ لگتی ہے۔ اچھا کیا جی، وہ کیا کیا سنا ہے؟ اچھا جی، اور کیا کیا سنا ہے آپ نے؟ ہما کو شاہزیب کا یوں خود سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شاہزیب کی نظروں میں خود کی اہمیت نظر آنے پر ہما پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بہت کچھ سنا ہے، مگر وہ سب بتانے کے لیے تم 2 دن کا ویٹ کرو، اور میں بھی 2 دن کا ویٹ کرتا ہوں۔ شاہزیب نے بات کو کوئی اور رنگ دے دیا تھا۔ شاہزیب مجھے امی بلا رہی ہیں۔ شاہزیب نے پہلی بار یوں تھوڑا سا بے باک مزاق کیا تو ہما پوری طرح سے شرما گئی۔ اس نے گھبراتے ہوئے امی کا بہانہ بنا کر فون جلدی سے بند کر دیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس میں دھک دھک کر کے دل کو کنٹرول کرنے لگی۔ دل کی ڈاکٹر ہوں، اگر اس کا خود ہی دل کیا کرنے والا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاہزیب کا فون بند کر کے واپس روم میں آئی تو سب ہنستے ہوئے روم میں ایک دم چپ ہو گئے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہما نے روم میں آتے ہی اپنے کزن سے پوچھا، جو کہ اس کے روم میں آنے پر چپ کر گئی تھی۔ شاہزیب کا فون سننے کے لیے وہ کچھ دیر کے اپنی تمام کزنز جو کہ اس کی شادی میں آئی ہوئی تھی ان کو چھوڑ کر شاہزیب سے بات کرنے گئی تھی۔ ہما کو پتا تھا اگر وہ یہاں بیٹھ کر بات کرے گی تو یہ لوگ مذاق کر کے اس کو شرمندہ کریں گے، اس لیے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ ہما کو پتا تھا یہ سب بیٹھ کر اسی پر تبصرہ کر رہی تھی۔ جب وہ روم میں آئی تو کسمسائی سی ہنسی ہنستے ہوئے چپ کر گئی تھی، اس لیے ہما نے سوال اٹھایا، ڈاکٹر صاحبہ ہم لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ تم لوگ اپنی ویڈنگ نائٹ میں کیا باتیں کرو گے؟ دل کے مریض کو کون سی میڈیسن کی ڈوز کتنی لینی چاہیے؟ آپریشن میں کون کون سی چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے؟ نہیں یار، ضروری نہیں ہے کہ بیچارے اس طرح کی باتیں کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر شاہزیب سرجن صاحب اپنی بیوی کو لے کر سائیڈ فکس بتائیں۔ ڈاکٹر ہے نا، صرف نقصانات ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ ہانیہ اور شزا تھی، جو دونوں ڈاکٹر ہما کے چچا زاد کزنز تھی، ایک بڑے چچا کی بیٹی اور دوسرے چھوٹے چچا کی۔ اس وقت وہ پوری طرح سے ڈاکٹر ہما کی ٹانگ کھینچی جا رہی تھی۔ پورے روم میں کزنوں کی کھیکی کی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہما خود کو بہت پریکٹیکل سمجھتی تھی، مگر اس وقت وہ بیچاری خود کو اتنا نروس محسوس کر رہی تھی کہ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ ان کا منہ بند کروانے کے لیے دیتی، ایک چپ کرتی تو دوسری شروع ہو جاتی تھی۔ انہوں نے تو آج جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ ہما مذاق کر کے رلا کر ہی چھوڑیں گے۔ شرم کرو یار، کیسے بیچاری کو تنگ کر رہی ہو؟ یہ مزر لفا بازی تھی۔
جو ہما کی پھپھو کی بیٹی جو کہ عمر میں ان سب سے بڑی تھی، وہ اپنے بیٹے کو دودھ کی بوتل ہلا کر دیتے ہوئے ہما کی سائڈ پر بول رہی تھی، مزلفہ باجی، ہم تو ان کی ویڈنگ نائٹ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم ہما کو تنگ نہیں کر رہے، بلکہ ہم سوچ رہے ہیں یہ آپس میں بات کیا کریں گے۔ صرف میڈیسن اور آپریشن کے علاوہ تو ان کے پاس کرنے کے لیے مدعا ہی نہیں ہوگا، تو ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ شزا معصوم شکل بنا کر اپنی صفائیاں بیان کر رہی تھی۔ اس کے سٹائل پر سب کو ہنسی آ گئی۔ ویسے ڈاکٹر صاحب اس وقت کون سے لو کے سائیڈ ایفیکٹس بتا رہے ہیں تھے؟ آپ کو ہمیں بھی بتانا پسند کریں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ اب تم سب لوگ چپ کر جاؤ، میں سچ میں تم سب کو بہت ماروں گی۔ بدتمیز! اس نے مجھے کچھ ضروری ہاسپٹل کے بارے میں بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہما کے ان مذاقوں سے بچنے کے لیے بہانہ بنایا۔ اوہ، کون سی بات؟ کون سی ضروری بات؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ ہانیہ نے جلدی سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ چلو بھائی، سب بچے فوراً سے ڈائننگ ٹیبل پہنچو، کھانا تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہما کے مذاق کر کے اور بھی کھلی اڑاتی، ہما کی امی کھانے پر سب کو بلانے آ گئی تو ہما نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ رومان شاہ کافی دیر سے میرب سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر آفس میں ایک سے بعد ایک کام نکلتا ہی جا رہا تھا۔ آج صبح سے میرب کا کوئی فون نہیں آیا تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ رومان شاہ اپنی بیزی شیڈیول میں میرب کے فون کے لیے وقت نکال پائے۔ مگر آج کام کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے رومان شاہ کتنی بار نمبر ملاتے رہ گیا۔ رومان شاہ کو کہیں نہ کہیں غصہ بھی تھا کہ اگر اس کا ٹائم آج نہیں لگا تو میرب نے اسے فون کیوں نہیں کیا۔ وہ وہی غصہ دلاور خان، جو کہ رومان شاہ کا اسسٹنٹ تھا، اس پر نکالا۔ دلاور خان: جی سر۔ اب کوئی بھی فائل سائن کروانے کے لیے اگر تم میرے کیبن میں آئے تو تمہاری خیر نہیں، اور جتنی بھی آج کی میٹنگز ہے سب کو پوسٹ پون کر دو۔ رومان شاہ کی آج بہت دنوں کے بعد غصے والی آواز دلاور خان کو سننے کو ملی تھی، تو یس سر کے علاوہ اس کے منہ سے کوئی الفاظ نکل نہیں سکا۔ اس سے پہلے کہ دلاور خان کچھ پوچھنے کی ہمت کرتا، رومان شاہ ٹک کر کے انٹرکام بند کر چکا تھا۔ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کو رومان شاہ نے گھور کر دیکھتے ہوئے اٹھایا۔ کچھ دیر فون کو ہاتھ میں لیے کرسی کو ادھر ادھر گول گول گھماتا رہا۔ اسے میرب سے بات کرنی تھی، کیونکہ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اس کی صبح سے میرب سے بات نہ ہو سکی تھی، مگر میرب نے اسے صبح سے یاد نہیں کیا۔ کیا بات بھی رومان شاہ کو ہضم نہیں تھی؟ کچھ دیر معصوم فون کو بلا فضول میں اپنی آنکھوں کی حدت دیتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میرب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے فون کان سے لگا کر تیسری بار میرب کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ پوری رنگ ہونے کے بعد بھی میرب نے فون نہیں اٹھایا۔ رومان شاہ نے غصے سے اور بھی تیز دلا گیا۔ چوتھی بار نمبر ڈائل کرتے ہوئے رومان شاہ کا پارا فل ہائی تھا۔ اس سے پہلے کہ رومان شاہ اپنے غصے سے اٹھ کر اپنی گاڑی کا رخ کرتے ہوئے گھر کی راہ پکڑتا کہ میرب نے فون ریسیو کر لیا۔ اس کی آواز سے رومان شاہ کے دل نے اتنے غصے میں بھی ایک بیٹ مس کی۔ کہاں تھے تم؟ میرب کے فون اٹھاتے ہی رومان شاہ کی گرجدار آواز میرب کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرب نے فون کو تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے شہادت کی انگلی کان میں ڈال کر توبہ کرنے والے انداز سے کان کو بند کیا۔ میرب، جواب دو گی کہ تم کہاں تھی؟ میرب کی آواز نہ پا کر رومان شاہ نے دوبارہ سے اس کی والی آواز سے پوچھا۔ شاہ، میں چھت پر تھی، بڑے پرسکون اور آرام سے جواب دیا۔ شاہ کی محبت نے میرب کو کافی سر پر چڑھا رکھا تھا، اب وہ شاہ سے ڈرتی کم تھی۔ بتانا پسند کرو گے کہ اوپر تم کیا کر رہی تھی؟ شاہ، بہت دن ہو گئے تھے، میں نے پرندوں کو دانا ڈالا اور نہ ہی میں ان کو ملنے گئی تھی۔ آج میں پرندوں کو دانا بھی کھلایا اور ان سے خوب ساری باتیں بھی کی، اور اپنا فون میں ڈائننگ ٹیبل پر بھول گئی تھی، اس لیے فون نہیں اٹھایا۔ بڑی ایمانداری اور سچائی سے میرب نے اپنی بات رومان شاہ تک پہنچائی، بنا یہ جانے کہ شاہ اس کے لیے کس قدر پوزیسو ہے، اور اس کا شاہ اس بات سے جیلس بھی ہو سکتا تھا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ صبح سے لے کر ابھی تک تمہیں میری یاد نہیں آئی، مگر تمہیں یہ یاد تھا کہ اتنے دنوں سے تمہارے ان جانوروں سے، پرندوں سے بات نہیں ہوئی۔ صبح سے مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں تم سے بات کر سکتا، اور تم بھی ذرا احساس نہیں تھا کہ تم خود سے مجھے فون کر کے بات کر لیتی۔ میں نے کہا پتہ نہیں، میڈم بہت بزی ہوگی، مگر ماشاءاللہ تم تو پرندوں کی سیوا میں لگی ہوئی تھی۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں چھت پر جاتے ہوئے دیکھا، پرندوں کے اس پر بھی دیکھا
پرندوں کے اس پر بھی دیکھا تو میرب آج کے بعد تمہاری ٹانگیں سلامت نہیں رہے گی، جن پر چل کر تم چھت پر جا کر اپنے پیار کی چونچ ان پرندوں سے لڑاؤ۔ چلے جی، اب ادر ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔